بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا خلاصہ قرآن مجید کے لیے 14واں پارہ ہے۔ 14ویں پارے کا آغاز سورہ حجر سے ہوتا ہے کہ جس میں اصحاب الحجر کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس سورہ کو سورہ حجر جو ہے وہ کہا گیا۔ شروع کی رکوع میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید کی یہ شان اور اس کا یہ مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، یعنی الذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کے مختلف نام ہمیں ملتے ہیں خود قرآن میں۔ قرآن نے اپنے آپ کو قرآن بھی کہا، کتاب بھی کہا، فرقان بھی کہا، ذکر بھی کہا۔ تو یہ قرآن کے معروف ناموں میں سے ہیں۔ ذکر اس معنی میں کہ ذکر کہتے ہیں یاد کو، تو قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یاد ہے، بہت بڑی اللہ کی یاد ہے۔ تو ذکر میں تسبیحات کا درجہ تو بعد میں آتا ہے، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ذکر میں سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ خود قرآن مجید ہے۔ قرآن نے اپنے آپ کو الذکر کہا ہے، الذکر۔ یہ الف لام عربی میں معرفہ کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ عز و جل یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ذکر کو، قرآن کو نازل کیا، یعنی یہ نصیحت ہے انسان کے لیے، اور یہ انسان کو جو ہے وہ اللہ کی یاد بھی تازہ کروا دیتی ہے۔ اور بے شک ہم ہی اس قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جسے اللہ کو یاد کرنا ہے یا جسے اللہ کو یاد رکھنا ہے تو وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اگلے رکوع میں یہ بات بیان فرمائی کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر اس کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہر چیز کو ہم ایک مناسب مقدار میں اتارتے رہتے ہیں۔ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ہر چیز کے، جو بھی انسان کی ضرورت ہے وہ سب اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو چیزوں کو اتارا ہے تو وہ ایک اندازے کے مطابق، مثال کے طور پہ سمندر میں اگر مچھلی جتنے انڈے دیتی ہے وہ سب کے سب سے جو ہے وہ اس کے بچے نکلنا شروع ہو جائیں، اور جس تیزی سے اس کی پھر افزائش نسل ہوتی ہے تو سمندر بھر جائیں، جگہ ہی باقی نہ رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل بنا دی ہے، اس سائیکل کے تحت جو ہے وہ ہر چیز یہاں پہ ایک مناسب مقدار میں موجود، ضرورت سے زائد نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ضرورت سے زائد ہو جائے تو پھر بھی ہمارا یہ جو لائف سسٹم ہے، ہمارا جو زندگی کا نظام ہے، یہ دھرم برہم ہو جائے۔ تو کوئی بھی چیز اگر ضرورت سے کم ہو تو پھر بھی نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے، ضرورت سے زائد ہو پھر بھی دھرم برہم ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بارش اتاری ہے، اللہ تعالیٰ نہ اتاریں تو فصلیں تباہ، اور اگر اللہ تعالیٰ ہر وقت بارش ہی اتارتے رہیں تو سیلاب آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں زمین کے اندر اتاری ہیں، رکھی ہیں انسانوں کے لیے، پیدا کی ہیں، تو وہ سب جو ہے وہ انسان کی ضرورت کے مطابق، ضرورت سے زائد نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر ایک دلیل ہے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے ابلیس کا تذکرہ کیا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ انسانوں اور جنات کے مادہ تخلیق کو بیان کیا، یعنی جو ان کا سبسٹنس ہے، سبسٹنس میٹر جو ہے، جس سے جنات کو پیدا کیا گیا، جس سے انسانوں کو پیدا کیا گیا، وہ کیا ہے؟ جیسا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو
کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ تو قرآن نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کو مختلف جگہ پہ بیان کیا ہے۔ وہ بیسیکلی آدم علیہ السلام کی تخلیق کی مختلف سٹیجز ہیں، کہ جیسے پہلے مٹی ہوتی ہے، پھر مٹی کے اندر جو ہے وہ آپ پانی ملائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ صرف مٹی کا لفظ استعمال کیا کہ تراب سے پیدا کیا، کہیں پہ کہا کہ من طین لازب، چپچپاتی مٹی سے پیدا کیا، یعنی مٹی کے اندر آپ پانی ملا دیں تو گارا بن جاتا ہے، تو گارے سے اللہ نے پیدا کیا۔ یہاں پہ کیا الفاظ ہیں؟ سلسال من حمأ مسنون، سڑے ہوئے گارا، یعنی گارے کے اوپر جب کچھ دیر گزر جائے نا تو اس کے اندر سران پیدا ہو جاتی ہے، پھر کچھ اور دیر گزر جائے تو وہ گارا کیا ہو جاتا ہے؟ سوکھ جاتا ہے، سوکھنے لگتا ہے۔ تو جب وہ سوکھنے لگتا ہے تو وہ اس کی مٹی جو ہے وہ کھنکھناتی ہے۔ کسی کمہار کو ہم دیکھیں کہ وہ کس طرح سے برتن بناتا ہے، تو اسی طرح سے ہی بناتا ہے، مٹی لیتا ہے، مٹی میں پانی ڈالتا ہے، گارا بن جاتا ہے، گارے سے کیا کرتا ہے؟ وہ گارا جب جو ہے وہ تھوڑی دیر جو ہے وہ گزر جاتی ہے، پھر اس کے اندر سران پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ بھی گاؤں دیہاتوں میں پرانے وقتوں میں اپنے گھروں کی لیپا پوتی کرتے تھے تو جس طرح سے وہ گارا بناتے تھے تو ان کو اس کا اندازہ ہوگا کہ ایک خاص وقت کے بعد گارے میں کس قسم کی سرانٹ پیدا ہوتی ہے، پھر وہ سوکھنے لگتا ہے اور اس کے اندر کھنکھناہٹ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ پتلا بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح پھونکی، اور یہ پتلا اللہ نے مٹی سے بنایا، اور یہ مٹی اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے لی تھی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کا وجود بنانے کے لیے مٹھی بھر مٹی اس زمین سے لی، مختلف مقامات پہ۔ کہیں زمین سخت تھی تو آدم کے اولاد میں سخت مزاج آ گیا، کہیں زمین نرم تھی تو آدم کی اولاد میں کچھ نرم مزاج والے ملیں گے، کہیں وہ مٹی جو ہے وہ سرخ و سفید تھی تو وہ آدم کی جو اولاد ہے اس میں تم کو یہ والا کلر بھی ملے گا، سرخ و سفید رنگ کے بھی ہوں گے۔ تو یہ مزاج اور یہ رنگوں کا جو اختلاف ہے یہ اس مٹی سے آیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، ابھی روح نہیں پھونکی تھی، تو شیطان جو ہے وہ اس پتلے کو دیکھتا تھا اور ہاتھ سے جیسے ٹھوک بجا کے دیکھتا تھا، کھنکھناتا تھا، اور اندر سے جب کھنکھناہٹ کی آواز آتی تھی تو کہتا تھا کہ ہاں یہ تو خالی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب اس کو ایک انسیکیورٹی فیل ہو رہی تھی نا، کہ پہلے فرشتے تھے، پھر جنات پیدا ہوئے، جنات میں یہ سردار ہے، تو اب کوئی نئی مخلوق پیدا ہونے جا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے یہ انسان تو تھے، جنات تو تھے نہیں، تو ایک نئی مخلوق جو ہے وہ پیدا ہونے جا رہی ہے، تو اسے ایک انسیکیورٹی تو فیل ہوتی تھی، تو وہ حضرت آدم کو کھنکھنا کے دیکھتا تھا اور پھر خود ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ تو بے جان سا ہے، اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے، یہ تو اندر سے ڈھول کی طرح خالی ہے، اس نے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب اللہ نے روح پھونک دی آدم کے اندر تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ آدم کیا سے کیا بن گئے۔ اس روح کی وجہ سے آدم کو جو ہے وہ کیا فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی کہ فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کریں آدم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے والجان خلقناہ من قبل من نار السم، تو اللہ تعالیٰ نے آدم سے پہلے، انسان سے پہلے جنات کو پیدا کر دیا تھا، کس سے؟ نار السم، آگ سے، آگ کی لپٹ سے، آگ سے بھی نہیں، آگ کی لپٹ سے، یعنی آگ کا وہ حصہ جو کہ انتہائی گرم ہوتا ہے، جسے ہم انویزیبل فلیم کہتے ہیں، جو نظر نہیں آتا، اس سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ اور یہ آگ کے بالکل سب سے اوپر ہوتا ہے، یعنی جہاں آگ ختم ہو رہی ہے نا، آگ کا شعلہ ویزیبل فلیم ختم ہو رہا ہے نا اس کا، اس سے تھوڑا سا اوپر بھی آپ ہاتھ رکھیں تو آپ سے ہاتھ رکھا نہیں جائے گا، جل جائے گا، کیونکہ وہاں پہ ایک فلیم ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، وہ آگ کے ٹاپ کے اوپر ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے جنات کی تخلیق کی۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے اپنی کچھ صفات کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نمایاں صفات میں سے صفت رحمت بھی ہے اور اللہ کی صفت غضب بھی۔ نیکوکاروں کے لیے اللہ کی صفت رحمت اور نافرمانوں کے لیے اللہ کی صفت غضب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ نبی عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو خبر دے دیں، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں معاف کرنے والا
بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے، بڑا دردناک عذاب ہے۔ دونوں باتیں بتا دیں، دونوں باتیں بتا دیں، تاکہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہوں، اور یہ بھی نہ ہو کہ اللہ کی رحمت کی اتنی امید لگا بیٹھیں کہ اب بالکل کوئی نیکی کا کام ہی نہ کریں، کہ اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، جو مرضی کر لیں، یہ بھی نہیں، بلکہ انہیں عذاب کی بھی بات بتا دیں۔ تو جب اللہ نے رحمت کی نسبت کی تو کہا کہ میں غفور الرحیم ہوں، اور جب کہا کہ میرا عذاب، تو پھر یہ نہیں کہا کہ میں عذاب دینے والا ہوں، بلکہ کہا کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے، وہ بھی بہت سخت ہے۔ کوئی اللہ کی رحمت اللہ کے عذاب سے بڑھ کے ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ بھی آیا ہے، رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی صفت اللہ کی بقیہ صفات کے اوپر کیا ہے، غالب آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان فرمائی، اور آپ وسلم کو کہا کہ نبی وسلم ہم نے آپ کو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ، ہم نے آپ کو 7 آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، دہرائی جانے والی، ہر نماز کے اندر دہرائی جاتی ہیں، نماز کی ہر رکعت میں۔ والقرآن العظیم، اور انہی کو قرآن عظیم کہا گیا، انہی 7 آیات کو، یعنی سورہ فاتحہ کو ہی قرآن عظیم کہا گیا۔ تو یہ گویا کہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے نا، سورہ فاتحہ خلاصہ ہے، جیسے ہر کتاب کے مقدمے میں پوری کتاب کا خلاصہ جو ہے وہ بیان ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں پورے قرآن مجید کا خلاصہ بیان کر دیا، اس کو سمرائز کر دیا، اس لیے اسے نماز کی ہر رکعت میں رکھا گیا اور اسے قرآن عظیم کہا گیا۔ اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شروع میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں، جبکہ ابھی نبوت ملے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، تو شروع میں تو آپ نے 3 سال تک جو ہے وہ دعوت کا جو کام کیا ہے وہ چھپا کے کیا ہے۔ 3 سال کے بعد پھر آپ نے علی الاعلان دعوت کا کام کیا۔ شروع میں آپ نے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبی لوگوں میں دعوت کا کام کیا 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ کو کہا گیا پھر اس عرصے کے بعد فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اب ڈنکی کی چوٹ اعلان کریں، سب کو بتائیں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک ٹائم پیریڈ تھا جس میں آپ نے قریبی لوگوں میں سے کچھ اپنے حمایتی پیدا کر لیے 3 سالوں میں، کچھ مومنین صادقین جو ہے وہ آپ کے سپورٹر بن گئے۔ تو اب آپ کو کہا گیا کہ اب آپ اعلان کر دیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ سب بت پرستی چھوڑ دو، یہ غلط ہے، اور توحید کے اوپر آ جاؤ۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کی بات کا آپ ذرا بھی خیال نہ رکھیں، دھیان نہ کریں، ان سے آپ اعراض کر لیں۔ یعنی اگر وہ آپ کی اس بات سے خار کھاتے ہیں، ظاہری بات ہے بت پرستی ان کا دین تھا، ان کو تو خار لگنی تھی، تو اس بات کا کچھ دھیان نہ کریں۔ اس کے بعد سورہ ہجر کے بعد اگلی سورہ جو سورہ نحل ہے، سورہ نحل کا جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی نعمتوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ کون سی قرآن مجید کی صورت ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، تو وہ یہ صورت ہے، جسے ہم نے کہا تھا تذکیر بآلاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے وہ اپنی نعمتیں بیان کر کے انسان کو جو ہے وہ تذکیر، اس کو یاد دہانی کرواتے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا بندہ بن جائے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا سب سے بڑا موضوع یہی ہے، تذکیر بآلاء اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پہلے رکوع کے اندر جانوروں کی اور چوپایوں کی نعمت کو بیان کر رہے ہیں، خاص طور پہ وہ جانور جنہیں ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، جن سے ہم مانوس ہو جاتے ہیں۔ تو کہا دیکھو اللہ نے یہ جانور تمہارے لیے پیدا کیے، ان جانوروں میں تمہارے لیے کیا فائدہ ہے؟ فیہا دفء، گرمی، یعنی ان جانوروں کی کھال سے تم ایسا لباس بناتے ہو کہ جن سے تم گرمی حاصل کرتے ہو، سردی سے بچاؤ حاصل کرتے ہو۔ تو جانوروں کی کھالوں سے جوتا بھی زمانہ قدیم سے بنتا چلا آ رہا ہے، اور لباس خاص طور پہ جو ہے جو گرم
کپڑے ہوتے ہیں، گرم کوٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ان سب میں جو ہے وہ جانوروں کی کھال استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ اس میں اور بھی تمہارے لیے منافع ہیں ومنافع، مثلا جانوروں کا تم دودھ دوتے ہو، اور کیا جانوروں میں تمہارے لیے فائدہ ہے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے بعض کو تم کھا بھی لیتے ہو، ذبح کیا کھا لیا۔ مٹن جو ہے وہ انسان کی بنیادی خوراکوں میں سے ہے۔ پھر اور کیا فائدہ ہے تمہارے لیے، وَلَكُمْ فِيهَا جمال، جانوروں کے اندر تمہارے لیے ایک جمال، زیب و زینت ہے۔ گھوڑا، گھوڑے کے اندر دیکھیں آپ کتنی تمکنت ہے، کتنا جلال ہوتا ہے گھوڑے میں۔ اسی طرح حین تریحون و حین تسرحون، اگر تمہاری کو بھیڑ بکریاں ہیں، صبح کے وقت تم سویرے ان کو چرانے کے لیے لے کے جاتے ہو یا شام کو واپس لے کے آتے ہو جبکہ سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، تو تمہارے وہ جو جانوروں کے ریوڑ گلے جس طرح سے وہ آ رہے ہوتے ہیں کھیتوں میں سے گزر کے تمہارے گھر کی طرف، تو ایک خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، ایک منظر پیدا کرتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، اور پھر جانوروں کے کیا فائدے ہیں، وہ تمہارے لیے سامان ڈھو کے لے کے جاتے ہیں وہاں تک جہاں تم بہت مشقت کر کے پہنچ سکتے ہو۔ جیسے پہاڑی علاقوں میں خچر ہے، پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ کیسے چڑھ جاتا ہے، جتنا سامان ہے، اب آپ دیکھیں پہاڑی علاقوں میں، ناردرن ایریاز میں آپ جائیں، پہاڑ کی چوٹی تک، جھیل سیف الملوک میں آپ وہاں جاتے ہیں پہاڑ کی چوٹی تک، وہ 14-15 کلومیٹر کی چڑھائی ہے، خچر وہاں پہنچے ہوتے ہیں، گھوڑے وہاں پہنچے ہوتے ہیں، تو وہ سامان بھی ڈھو کے لے کے جاتے ہیں، انسانوں کو بھی وہاں پہ لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ جانوروں کے فوائد اللہ تعالیٰ بیان کر کے، کبھی اس پہ غور کرو نا، یہ جانوروں سے سب فائدے تو تم حاصل کرتے ہو، لیکن یہ جانور پیدا کس نے کیے، تم نے بنائے ہیں کیا؟ کسی فیکٹری میں بنائے ہیں تم نے؟ جب تم نے نہیں بنائے اور اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور اللہ تعالیٰ کیسے تمہیں ایک جانور کے جوڑے سے جو ہے وہ آگے مفت میں ایک جانور دے دیتا ہے، اور اسی طرح جانور دن جانور ہوتے ہوتے تمہارے ہاں جانوروں کا غلہ بن جاتا ہے، بھیڑوں کا غلہ ہے، یہ بکریوں کا غلہ ہے، یہ بھینسوں کا ہے، یہ اونٹوں کا ہے، یہ خچروں اور گھوڑوں کا ہے، سب اللہ ہی دے رہے ہوتے ہیں، اللہ ہی پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اس سے آگے اس کی نسل بھی اللہ نے چلائی ہوتی ہے، تو ان کے اوپر اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دریا اور سمندر کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ کبھی اس پہ بھی غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سمندر، مطلب 3 حصے جو ہے وہ زمین پہ پانی ہے، ایک حصہ خشکی ہے، ہماری زمین سے 3 گنا بڑا سمندر ہے، اس کو اللہ نے تمہارے قابو میں دے دیا۔ کس طرح سے قابو میں دے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے کہ تمہاری چھوٹی سی کشتیاں جو ہے، موٹر بوٹس جو ہے وہ سمندر میں بھاگتی دوڑتی پھرتی ہیں، اور تم لوگ ساحل سمندر سے مچھلیوں کا شکار کرتے ہو، لحمن طریہ، تازہ گوشت، دریا میں سے بھی مچھلی پکڑتے ہو، دریائی مچھلی۔ جب مچھلی کا موسم آتا ہے تو انسان کس طرح سے دوڑتے ہیں کہ ہم نے روہو کھانی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں مچھلی کھانی ہے، لوگ بڑے اہتمام سے سردیوں میں مچھلی کھاتے ہیں کہ اس سے ہمارے فلاں فلاں وٹامن جو ہے ان کی کمی پوری ہوتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ مچھلی، یہ خوراک کس نے پیدا کی تمہارے لیے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کو پیدا کیا بلکہ تمہارے قابو میں بھی دے دیا، تمہارے قابو میں بھی دے دیا۔ اور اسی طرح سمندر اور دریا سے صرف تم مچھلی نہیں نکال رہے ہو، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اس سے تم زیور بھی نکال رہے ہو، موتی بھی نکال رہے ہو، سمندر سے مونگے نکلتے ہیں، اسی طرح سے کئی دریا آپ دیکھیں گے وہاں سے آپ کو ڈائمنڈز نکلتے ہیں۔ اب تو دریاؤں کی جو ریت ہوتی ہے اس کو چھان کے جو ہے وہ گولڈ نکالا جاتا ہے، اس کے ذرات چھوٹے چھوٹے ان کو جمع کیا جاتا ہے، پیور گولڈ ہوتا ہے وہ۔ تو یہ سب جو ہے وہ تم نکالتے ہو سمندر سے، اور اسی طرح سے دریاؤں سے، اور اسی طرح تم بحری جہازوں کو دیکھو، کشتیوں کو دیکھو، وتر الفلک، کہ وہ سمندر کے پانی کو پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ نے قوانین قدرت بنائے ہیں نا، یہ لاز آف نیچر اللہ نے بنائے ہیں نا، کہ جن کے تحت ایک کشتی ڈوبتی نہیں ہے، لوہا ڈوب جاتا ہے، لکڑی نہیں ڈوبتی۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز ایسی بناتی نہ کہ جو سمندر کی سطح پہ پانی کے اوپر تیر سکتی، کوئی اچھال کی قوت ہی نہ ہوتی، کوئی ایسا قانون ہی نہ ہوتا
تو تم کیسے سمندر سے اور دریا سے فائدہ اٹھا سکتے؟ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو آپ وہ کشتیاں، بحری جہاز اللہ نے بنائے ہیں، والی تب تک وہ من فضل ہی، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی تجارت، اب بھی دیکھیں تجارت بہت بڑی، ہماری تجارت آج بھی امپورٹ ایکسپورٹ جو ہوتی ہے وہ سمندر کے راستے ہوتی ہے۔ تو بڑے بڑے جو ہے وہ بحری جہاز ہیں جن کے ذریعے سے لوگ جو ہے وہ اپنا سامان تجارت منگواتے ہیں، جاپان سے منگوا رہے ہیں، چائنا سے منگوا رہے ہیں، جی ہماری شپ میں جو ہے وہ ہمارا آ رہا ہے، سامان آ رہا ہے۔ تو آج بھی اسی طرح سے بائی ایئر تو بہت کم مطلب تجارت ہوتی ہے، وہ اتنا مہنگا پڑتا ہے۔ سمندر کے راستے آج بھی سستا پڑتا ہے۔ تو وہ اللہ نے ہوائیں چلائی ہوئی ہیں نا، جن ہواؤں کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو وہ سستا پڑتا ہے۔ وہ آپ کا بحری جہاز جو ہے وہ ان ہواؤں کی وجہ سے، وہ ہوائیں اس کے لیے ایک فیول کا کام دے دیتی ہیں، وہ سفر کرتے ہیں اور آپ کا سامان تجارت جو ہے وہ ڈھوتے ہیں۔ تو اللہ کی ان نعمتوں پہ غور و فکر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم شمار ہی نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ یعنی سوچنا شروع کر دو نا، اپنے وجود کو دیکھنا شروع کر دو کہ تمہارے وجود پر اللہ کی کون کون سی نعمتیں۔ اللہ نے تمہیں صحت دی ہوئی ہے، اللہ نے تمہیں لولا لنگڑا نہیں بنایا، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، ذائقے کی قوت دی ہے۔ کچھ لوگوں کی زبان جو ہے وہ ذائقے سے محروم ہو جاتی ہے، وہ دنیا کی کچھ چیز کھائیں پئیں انہیں فرق ہی نہیں چلتا، پتہ چلتا۔ تو اب اس کے لیے سب چیز کیا ہے؟ بے ذائقہ ہے، زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے، کھانے پینے کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتیں تو ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ گننا شروع کر دے تو گن ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر جو ہے وہ 300 سے زائد جوڑ ہیں، وہ تو ایک جوڑ کا جو ہے وہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی جو ہے وہ اپنے جوڑ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ، جسے ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں، وہ پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ سے اس دن میں جو اللہ نے اس پہ نعمتیں کی ہیں تو اس کا اس نے شکر ادا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اگلے رکوع میں جو ہے وہ موت کے احوال کو بیان کیا ہے، چونکہ مکی صورتوں میں ایک بڑا موضوع موت کے احوال بھی ہیں، مرنے سے پہلے کے احوال اور مرنے کے بعد کے، کہ موت کے وقت جو ہے وہ انسان کیا فیل کرتا ہے، کیا کچھ دیکھتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اس دنیا سے کسی اور دنیا میں ٹریول کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اگلی دنیا اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے احوال اس پہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں کی دنیا بند ہونا شروع ہو جاتی ہے اس پہ۔ اس لیے تو وہ بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نزع کے عالم میں انسان بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا اس سے گم ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے، اور ایک اور دنیا آہستہ آہستہ اس کے سامنے کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو برے لوگ ہیں، جب ان کو فرشتے فوت کرنے لگتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بڑے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ یعنی اگر انہوں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اللہ کا انکار کرتے ہوئے گزاری، تو جب فرشتوں کو وہ دیکھیں گے تو فوراً کلمہ اور یہ سارا کچھ، ہم تو اللہ پہ بڑے ایمان رکھنے والے یہ وہ ہیں، اور ہم نے تو کبھی زندگی میں کوئی برائی کی ہی نہیں، یہ بھی کہیں ہیں، یہ بھی فرشتوں کو کہیں گے ہم نے تو کبھی کوئی برائی کی ہی نہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں، جھوٹ بولیں گے، ساری زندگی اللہ کے انکار میں گزار دی، خدا کو گالیاں دیتی گزار دی، تو اس وقت کیا سم بکم عمیٌ اس طرح سے ہو جائیں گے۔ یا پھر یہ ہے کہ خدا کی تعریفیں شروع کر دیں گے جب فرشتوں کو دیکھیں گے، او ہو ہم نے تو ساری زندگی جیسے توحید کے مبلغ اور پریچر بن کے گزاری۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ کیوں نہیں، اللہ کو علم ہے جو تم کرتے تھے، جو تمہارے کرتوت تھے وہ اللہ کے علم میں۔ تو برے لوگوں کی روح جو ہے وہ کیسے قبض ہوگی؟ وہ اس طرح سے قبض ہوگی کہ فرشتے جو ہے وہ ان کو کہیں گے کہ بھائی جس طرح سے تم نے زندگی گزاری ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، تمہاری زندگی بہت بری گزری ہے، اور تم یہ جو دعوے کر رہے ہو کہ ہم نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، دین کے مطابق گزاری ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق، تو یہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔
اور وہ لوگ جو کہ نیک ہوں گے، جب ان کی روحیں فرشتے قبض کریں گے، یعنی طیب نیک لوگ پاک روحیں، تو فرشتے انہیں کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، ان پہ سلامتی بھیجیں گے، بھائی تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہو، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسی وقت انہیں جنت کی بشارت مل جائے گی، اور اسی وقت انہیں جنت میں داخل ہونے کا حکم مل جائے گا، یعنی ان کی روحیں اسی وقت جنت میں چلی جائیں گی۔ جسم تو ظاہری بات ہے قیامت والے دن دوبارہ قبروں سے نکلیں گے اور اس میں روح لٹائی جائے گی، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر جسم سمیت جنت میں دائیں گے۔ لیکن جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اس میں جو طیب لوگ ہیں، پاک روحیں ہیں، وہ جنت میں چلی جاتی ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ احادیث میں بھی بیان ہوا ہے، جیسے شہداء کے بارے میں۔ تو طیب اور نیک روحوں کو فرشتے یہ کہیں گے کہ بھائی تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی ان کے مرنے کے وقت تو گویا ان کی موت بھی بڑی آسانی سے، بڑی خوشی سے ہوگی، ہنسی خوشی وہ اس دنیا سے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اگلے رکوع میں سائے کی نعمت کا تذکرہ کیا۔ سایہ بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں تو خیر اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن عربوں میں جہاں ڈیزرٹ اور صحرا تھا، دور دور تک کسی درخت کا نام و نشان نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی چشمہ نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، اتنا لمبا لک و دک صحرا، اور اوپر سے شدید گرمی۔ تو ایسے میں جو سایہ ہے، پہاڑوں کا سایہ، درختوں کا سایہ، وہ ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ جس میں قافلے جو ہے وہ پیٹ ٹھہر کے سستاتے تھے، آرام کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ کیا یہ غور نہیں کرتے چیزوں کے سائے کے اوپر کہ کس طرح سے وہ دائیں سے بائیں، یعنی سایہ دائیں سے بائیں ہوتا رہتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج جو ہے وہ پھر غروب ہوتا ہے، تو یہ سایہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ سجد للہ، یہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، سایہ بھی اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، کسی چیز کا بھی سایہ ہو، یعنی انسان خود جھکے نہ جھکے، اس کا سایہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے، اور اس کو انسان کو توجہ دلا رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جھکا پڑا ہوں، تو بھی جھک جا۔ تو سایہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ان سایوں کی وجہ سے ہمیں راحت ملتی ہے۔ آج بھی اب گاؤں دیہات میں نکل جائیں یا جن گھروں میں ایسے درخت، شجردار درخت، سایہ دار درخت، گھنے درخت، تو انسان گرمیوں کے موسم میں خاص طور پہ جب ان کے نیچے جو ہے وہ بیٹھتا ہے سستانے کے لیے، تو ایک راحت محسوس کرتا ہے، ایک خوشی اور سرور کی کیفیت محسوس کرتا ہے، اس سبزے سے، اس درخت پہ چلنے والی ہوا سے، اور اس درخت کے سائے میں بیٹھ کے جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہو کر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہاں ایک طرف جو ہے وہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ مشرکین کو اور کافروں کو توجہ دلا رہے ہیں کہ غور کرو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، شاید اس غور و فکر سے تمہارے اندر یہ چیز بیدار ہو کہ تم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے؟ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، تم نے اللہ کے لیے جو ہے وہ بیٹیاں بنا لی، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لی، اور خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی عجیب تقسیم ہے، یعنی اللہ کو اگر تم نے الاٹ کرنا تھا تو کم از کم وہ الاٹ کرتے جو خود تمہیں پسند ہے، یعنی بیٹے۔ اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں بنا لی، اور خود تمہارا اپنا معاملہ کیا ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ جیسے دور جاہلیت میں تھا، بیٹی کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زمین میں دبا آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ اس کے یہاں بیٹی ہوئی ہے، تو وہ قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے، اور پھر کیا ہے؟ ایمسک علی ہون ام یدسہ فی التراب، پھر یہ سوچتا ہے کہ میں ذلت کے ساتھ اس کو روکے رکھوں یا پھر میں اس کو مٹی میں دباؤں۔ خود تو تمہاری یہ صورتحال ہے، اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں تجویز کر رکھی ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ تمہاری یہ عقیدے جو ہے وہ خود تمہارے اپنے خلاف جا رہے ہیں، یہ من گھڑت عقیدے تمہارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے
عقائد کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی ہے کہ خود اپنے عقیدوں کو کبھی کریٹیکلی دیکھ لیا کرو، تو تمہیں سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ تم اپنے لیے ایک چیز پسند نہیں کرتے، وہ تم اللہ کے لیے پسند کیے جا رہے ہو، یعنی ایک چیز کو تم اپنے لیے عیب سمجھتے ہو لیکن اللہ کو وہ تم اسائن کیے جا رہے ہو۔ تو یہ چیز تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ سامنے کی بات ہے یہ تو۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے پھر سے آگے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا، اور خاص طور پہ جانوروں کے حوالے سے جو نعمتیں، ہاں دیکھو یہ جو تمہارے جانور ہیں، یہ جو تمہارے چوپائے ہیں، کبھی غور کرو ان کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ کیسے دودھ نکالتے ہیں، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے، لبنا خالصا، خالص دودھ اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ یعنی جانور جو کچھ کھاتا پیتا ہے تو ایک طرف تو گوبر بن رہا ہوتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ خون بن رہا ہوتا ہے، اور درمیان میں سے جو ہے وہ دودھ کی نہر اللہ تعالیٰ جاری کر دیتے ہیں۔ یعنی کہاں سے اللہ تعالیٰ نے دودھ نکالا، کبھی اسی پہ غور کر لو۔ گوبر، ایک طرف گوبر نکل رہا ہے، دوسری طرف خون نکل رہا ہے، درمیان میں سے دودھ جاری ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس پہ کبھی غور کرو۔ اور اسی طرح تم کھجوروں کے باغات اور انگوروں کے باغات، کبھی ان پہ غور کرو، اور ان انگوروں سے تم کیا ہے اپنے لیے شراب بناتے ہو۔ یہ چونکہ مکی صورت ہے تو مکی صورت ظاہر بات ابھی تک شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، شراب تو مدینہ میں جا کے حرام ہوئی ہے۔ ورزقن حسنا، اور یہ تمہارے لیے بہت اچھا رزق ہے، کھانے پینے میں پھل فروٹ وغیرہ تمہیں بہت پسند ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے مہمانوں کے لیے بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کھجور کو اللہ نے پیدا کیا، انگور کو اللہ نے پیدا کیا، یہ سب تم نے تو نہیں بنایا۔ تو اللہ کی ان سب نعمتوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، تو اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ انسان تو یہ سوچتا ہے نا، شاید میں محنت کرتا ہوں تو فصل اگاتی ہے، انگور نکل آتا ہے، کھجوریں لگ جاتی ہیں، چاول ہو جاتا ہے، گنا ہو جاتا ہے، کپاس پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو یہی زمین بنجر زمین بن جائے، جو کچھ اگانے کے اہل ہی نہ رہے، قابل ہی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو سورج کی روشنی کو ختم کر دیں، تمہاری فصلیں کھڑی کی کھڑی رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کوئی سیلاب بھیج دیں، وہ تیار فصلیں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو اللہ کی ذات ہے نا جو تم کو کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے۔ ہر لمحے پہ اللہ تعالیٰ کا ایک اذن ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے جس کی وجہ سے یہ سب تمہیں نظر آ رہا ہے۔ اس میں تمہاری محنت تو بہت ایک چھوٹا سا فیکٹر ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو ہے وہ شہد کی مکھی کے حوالے سے شہد کی نعمت کا تذکرہ کیا کہ دیکھو ذرا غور کرو شہد کی مکھی پہ، کیسے پہاڑوں میں جا کے چھتے بناتی ہے۔ شہد کی بڑی مکھی پہاڑوں میں جا کے چھتے بناتی ہے، کیسے درخت کی بیلوں پہ جا کے وہ چھتے بناتی ہے۔ تو یہ اس کو کس نے کہا ہے کہ پھلوں کا رس جا کے چوسے؟ کس نے اس کو یہ کہا ہے؟ یہ اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے نا، اللہ نے ڈالی ہے۔ اور شہد کی مکھی جو ہے وہ ایک شہد کا قطرہ بنانے کے لیے کوئی 1000 پھولوں کا رس چوستی ہے، ایک شہد کے قطرے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کس طرح سے اللہ نے اس کے لیے رستے جو ہے وہ بنایا۔ اب پرندوں کے اوپر، چھوٹے چھوٹے پرندوں پہ آپ غور کریں، ایسا خوبصورت گھر بنا لیتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ انجینئرنگ ان کو سکھائی کس نے ہے؟ یہ سول انجینئرنگ آج انسان تو اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد اس قابل ہوا، ان کو کس نے یہ سکھائی؟ وہ کسی یونیورسٹی کی گریجویٹس نہیں ہیں، لیکن ایسا گھر بناتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شہد کی مکھی کو کس نے سکھایا ہے؟ کس نے اس کے دل میں بات ڈالی ہے کہ اس نے اس طرح سے شہد بنانا ہے؟ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام پہ لگایا ہوا ہے۔ اب اس کا تیار شدہ شہد جو ہے وہ انسان کیا کرتا ہے؟ آرام سے اتارتا ہے اور مزے سے کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ وہ صرف تمہارے لیے ایک مٹھاس نہیں ہے، فی شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا بھی ہے، بہت ساری بیماریوں کے لیے، پیٹ کے امراض کے لیے۔ اور شہد اینٹی سیپٹک بھی ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اور تم غور و فکر کرو. جو بھی نعمت تمہارے سامنے آئے کھانے پینے کی، اس کے اوپر غور و فکر کیا کرو کہ اللہ نے پیدا کی، کیسے کیسے پیدا کی. اللہ تعالیٰ نہ پیدا کرتے تو یہ تمہارے پاس پہنچ سکتی تھی. بھئی نعمت ہی نہ ہو، تم جیبوں کے اندر جو ہے وہ ڈالر بھر بھر کے بازار میں پھرتے رہو، شاپنگ مال اگر خالی ہو جائیں، فیکٹریاں جو ہے اگر بند ہو جائیں، پروڈکٹس جو ہے وہ مارکیٹ میں آنا بکنا بند ہو جائیں، تو پھر تمہارا روپیہ پیسہ کس کام کا؟ بوری بھر کے جو ہے وہ بازار لے جاؤ تو کچھ بھی نہیں تمہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. تو انسان کچھ بنا رہا ہے تو مارکیٹ میں آ رہا ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کچھ بنا رہا ہے تو تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو نا، یا اس کو خرید رہے ہو. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کے حوالے سے خوبصورت مثال اگلی آیات میں بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، یعنی مال و دولت کے اعتبار سے. کچھ امراء ہیں، کچھ غربا ہیں، کچھ امیر لوگ ہیں، کچھ غریب ہیں. تو جو تو انسان جیسے کوئی مالک ہے اور اس کے کوئی 15-20 غلام ہیں، تو اب مالک کبھی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس جو جائیداد ہے وہ اپنے غلاموں میں تقسیم کر دے اور اس کے غلام بھی اس کے سٹیٹس پہ آ جائیں. مطلب جیسے کوئی بہت بڑا مالدار آدمی ہے، وہ کیا کرے، اس کے کوئی 15-20 نوکر ہوں تو وہ اپنی ساری دولت نوکروں میں تقسیم کر دے اور کہے کہ جی بس ہم سب برابر ہو جائیں مالی اعتبار سے، سوشل سٹیٹس میں. دنیا میں ایسے انسان کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی انسان ایسے نہیں کرتا. تو اللہ کے بارے میں یہ کیسے سوچ لیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے پاس اختیارات ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات اپنے غلاموں میں تقسیم کر دے گا، اپنے خادموں میں یعنی انسانوں میں تقسیم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ یہ انسان اللہ کے برابر ہو جائے. جب ایک انسان نہیں یہ سوچ سکتا کہ اس کے خادم، اس کے غلام اپنے مالک کے، اپنے باس کے برابر ہو جائیں، جب ایک انسان اپنی اتھارٹی جو ہے وہ اپنے نچلے لوگوں میں تقسیم نہیں کرتا کہ وہ اس کے برابر آ کے کھڑے ہو جائیں، تو اللہ کے بارے میں ایسا گمان کیوں کر لیتے ہو تم جو اپنے بارے میں نہیں کر سکتے؟ کہ اللہ نے اپنے اختیارات جو ہے وہ تقسیم کر دیے اپنے اولیاء میں، اپنے انبیاء میں، اور ان کو اللہ نے اپنے برابر لا کھڑا کیا. کیسی باتیں تم کرتے ہو؟ کہاں سے یہ باتیں سکھاتے ہو؟ تو توحید کے بیان کے لیے خوبصورت مثال توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گھر کی نعمتوں کا تذکرہ کیا. دیکھو کہ کبھی غور کرو کہ تم یہ جو گھر بناتے ہو، اب یہ گھر بنانے کا فن بھی اللہ نے سکھایا ہے نا، اللہ نے سکھایا. اور اللہ نے وہ تمام چیزیں مہیا کی ہیں نا کہ جن کی وجہ سے تم گھر بنا سکتے ہو. مضبوط گھر، بلند و بالا، محلات تعمیر کی ہوئی ہیں. اب گھروں میں جو اب دیکھ لیں جیسے ماربل استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گھروں کی تزئین اور آرائش کس قدر بڑھ جاتی ہے. اب یہ ماربل کہاں سے نکل رہا ہے؟ پہاڑوں سے نکل رہا ہے. انسان تو صرف اس کو کیا کر رہا ہے؟ اس کو پالش کر رہا ہے، اس پہ محنت کر رہا ہے. بیسیکلی وہ ماربل تو نکل رہا ہے جو گرینائٹ ہے، جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے، گھروں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے. کہاں سے نکل رہا ہے؟ وہ جو اینٹ گھر بنانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، وہ جو پتھر گھر بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ پتھر کہاں سے نکل رہا ہے؟ وہ اینٹ جس مٹی سے بن رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ جو سیمنٹ استعمال ہو رہا ہے وہ سیمنٹ کہاں سے نکل رہا ہے؟ ظاہری بات ہے وہ سب پہاڑوں سے آ رہا ہے. جو بجری استعمال ہو رہی ہے وہ کہاں؟ وہ پہاڑوں سے آ رہی ہے. تو یہ گھر بنانے کے لیے یہ سب چیزیں اللہ نے رکھی ہیں نا، جس کی وجہ سے تم یہ گھر بنا پاتے ہو. پھر ایک گھر تو وہ ہیں جو تمہارے مستقل گھر ہوتے ہیں جو تم نے کہیں پہ بنائے، اور ایک گھر وہ ہیں جو تم جیسے موبائل گھر، تو عربوں میں بھی یہی ہوتا تھا نا، اس کو خیمہ کہتے تھے. تو دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ شہری لوگ تھے جو مستقل گھر بنا کے رہتے تھے، ایک بدو ہوتے تھے جو صحرا میں جہاں چارہ نظر آیا، جہاں چشمہ نظر آیا، تو ڈھور ڈنگر ہیں، بکریاں ہیں، مال مویشی ہیں، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، خیمہ جو کندھے پہ اٹھایا ہوا یا اپنے کسی اونٹ کے اوپر لادا ہوا اس کو اتارا، ٹینٹ لگایا، وہاں پڑاؤ ڈال لیا کچھ عرصے کے لیے. جیسے ہمارے یہاں بھی خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، یہ جو مانگنے والے ہر وقت سفر میں ہی رہتے ہیں، جہاں سبزہ دیکھا وہاں پہ جو ہے وہ
15-20 دن کے لیے ٹھہر گئے، 2-4 ماہ کے لیے ٹھہر گئے. تو وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ خیمے بنائے ہیں جانوروں کے جلد سے، کھالوں سے. تم کیا کرتے ہو؟ خیمے بناتے ہو. یہ تمہارے موبائل گھر ہیں، ہلکے پھلکے اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے ہو جس دن تم نے سفر کرنا اور جس دن تم نے پڑاؤ ڈالنا ہو. اسی طرح جانوروں میں کیا ہے، ان کی جو اون ہے، ان کی جو جانوروں کی جو کھال ہے، اس سے تم طرح طرح کی چیزیں بناتے ہو. جوتا بناتے ہو ان سے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ تم بنا لیتے ہو. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو ان نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو. اور پھر سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سایوں کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غاریں بنائیں، پہاڑوں کے اندر غاریں بنائیں. اللہ نے تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور وہ بھی کرتے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنانے سکھائے جو تمہیں جنگ سے بچاتے ہیں، جیسے زرہ. اب یہ سامانے یا آلات حرب جو ہیں، جنگ کا جو ساز و سامان ہے، یہ سب بناتا تو انسان ہے، لیکن جس سے بن رہا ہے لوہا، آئرن، وہ سب کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا نا. اس کے بغیر تو انسان نہیں بنا سکتا تھا. تو وہ سب دھاتیں اللہ نے زمین میں رکھ دی ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ تم اپنا دفاع کر سکتے ہو ان سے ہتھیار بنا کے. پھر اللہ عز و جل نے اگلے رکوع میں جو ہے وہ قیامت کے احوال کا تذکرہ کیا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ ہر امت میں سے ہر امت کا نبی کھڑا ہوگا اور وہ اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ میں نے آپ کا دین ان تک پہنچا دیا تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا، تو اب یہ ذمہ دار ہے، یہ جواب دیں، یہ آنسریبل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے کہ قرآن نے کہا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنائیں گے ان کے خلاف، اس امت کے خلاف آپ کو گواہ بنائیں گے. آپ سے پوچھیں گے آپ نے دین پہنچا دیا تھا؟ آپ تو کہیں گے میں نے پہنچا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجۃ الوداع کے موقع پہ بلکہ یہ گواہی لی بھی، وٹنس لی بھی، اللہ بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ پوچھا. سب نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچایا کہ آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہنچا دیا. اب اگر امت نے عمل نہیں کیا، ایمان نہیں لے کے آئی، تو اب کون جواب دے؟ ظاہری بات ہے یہ امت جواب دے ہے نا. تو ایک طرف ہم امت کو یہ لوریاں دیتے رہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اللہ کے رسول تو جو ہے وہ ہمیں سیدھا جیسے اللہ سے آنکھ بچا کے بھی جنت میں لے جائیں گے، اور دوسری طرف قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے خلاف گواہی دیں گے، آپ ان کے خلاف گواہی دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خلاف گواہ نہیں بننے دینا کہ وہ ہمارے خلاف گواہ بن جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے خلاف گواہ بنیں گے؟ یہ ایک اور مقام پہ آیا کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. وقال رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا. وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس کے حق میں گواہی دیں گے؟ جو قرآن کے ساتھ متعلق رہا. اور کس کے خلاف گواہی دیں گے؟ کس کے خلاف اللہ کے ہاں شکوہ شکایت کریں گے؟ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کے حوالے سے 3 اصولوں کو بیان کیا. خیر اور شر، گڈ اینڈ ایول، اچھائی برائی کیا ہے، نیکی بدی کیا ہے. تو مذہب نے ایک پورا کانسیپٹ تصور دیا ہے نا نیکی بدی کا، خیر اور شر کا. تو خیر جو ہے وہ 3 اصولوں کے اوپر کھڑا ہے. کل خیر جو ہے، ٹوٹل خیر 3 اصولوں کے اوپر کھڑا ہے، اور کل بدی، کل شر 3 اصولوں کے اوپر کھڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ خیر کے 3 اصول پکڑ لو اور شر کے ان 3 اصولوں کو چھوڑ دو، تو تم انشاءاللہ سے خیر پر آ جاؤ گے، شر سے بچ جاؤ گے. تو یہ آیت بہت عام ہے، عام طور پہ جمعہ کے خطبات میں اس کی تلاوت اس لیے کی جاتی ہے. یہ ایک اصولی اور بنیادی تعلیم ہے قرآن مجید کی کہ جو خیر پہ آنا چاہتا ہے تو وہ یہ 3 کام پکڑ لے، جو شر سے بچنا چاہتا ہے وہ ان 3 چیزوں سے بچ جائے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. سب سے پہلی چیز عدل. جب بھی تمہیں فیصلہ کرنا پڑے
تو چاہے تمہارے خلاف جاتا ہو، عدل والی بات کہو، انصاف والی بات کہو۔ جھگڑا ہو جائے، تمہارا دوست سے ہو گیا، میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، تمہارا اپنے والدین سے ہو گیا، بھائی سے اختلاف ہو گیا، کولیگ سے ہو گیا، ہمیشہ بات عدل والی، انصاف والی کرو۔ تمہارے خلاف بھی جاتی ہو تو تم کہو نہیں ٹھیک ہے۔ والاحسان، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ اردو والا احسان نہیں ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا۔ احسان کا مطلب ہے نیکی کو خوبصورتی سے ادا کرنا، حسن سے ہے نا یہ لفظ، حسن سے۔ جو بھی کام کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے کرو، نماز پڑھنی ہے اچھے سے پڑھو، ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وضو کرنا ہے اچھے سے کرو، صدقہ کرنا ہے اللہ کے راستے میں اچھے سے کرو، ایسے کرو کہ اگلے کو بھی معلوم نہ ہو کہ کیسے کیا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے رشتہ داروں کو دیتے رہو، رشتہ داروں کے لیے اپنا دل جو ہے نا وہ بڑا کرو، بڑا کرو۔ خرچ کرنا ہے تو یہ نہیں اب دوسرے محلے میں یا دوسرے شہر میں جا کے خرچ کرنا ہے، نہیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو۔ زکوٰۃ بھی نکالنی ہو تو سب سے پہلے دیکھو اپنے رشتہ داروں میں کون پیچھے رہ گیا، ان کے اوپر لگاؤ۔ اور ضروری نہیں ہے ان کو بتاتے یہ بتاؤ کہ جی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، نہیں، اس سے ان کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ بس جب تم نے دیکھ لیا کہ وہ مستحق ہیں بس انہیں نکال دو، انہیں دے دو۔ رشتہ داروں کو دیتے رہو، ہیں بھائی خاص طور پہ اپنی بہنوں کا کرتے رہے ہیں۔ تو یہ مزاج انسان کا ہونا چاہیے، دینے والا مزاج ہونا چاہیے، دینے والا، لینے والا نہیں۔ تو جس بندے کے مزاج میں یہ تین چیزیں ہوں گی کہ وہ رشتہ داروں کو دینے والا ہے، وہ احسان کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، یعنی اگلے کا حق نہیں بھی بنتا تو پھر بھی اس کو دینے والا ہے، پھر بھی اس کو دینے والا ہے، اور وہ عدل کرنے والا ہے۔ احسان کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنا حق چھوڑ دے، احسان کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگلے کا حق نہیں بنتا تو اس کو وہ دے دے، چلو یار چھوڑ کوئی بات تم لے لو۔ تو عدل تو یہ ہے نا کہ پورا پورا جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو دے دیں، اور احسان یہ ہے کہ آپ کہیں یار تم میرا بھی لے لو۔ تو عدل کرنے والے، احسان کرنے والے، اور رشتہ داروں کو دینے والے، اور پھر برائی سے بچنے والے، بے حیائی، برائی میں سب سے اہم چیز بے حیائی سے بچنے والے، والمنکر، اور نامعقول باتوں سے، منکرات سے، والبغی، اور ظلم اور زیادتی سے بچنے والے۔ تو ان تین چیزوں سے بچ جاؤ تو تم ہر شر سے بچ جاؤ گے۔ بے حیائی سے بچ جاؤ، نامعقول باتوں سے بچ جاؤ، ناپسندیدہ باتوں سے، اور ظلم اور زیادتی سے بچ جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کے تین اصولوں کو بیان کیا۔ اس کے بعد اگلے رقوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا انکار کرنا بہرحال ایک بہت بڑا جرم ہے، اللہ کا انکار کرنا۔ جو اللہ کا انکار کرتا ہے اس پہ اللہ کا غضب ہے، جو اللہ کے دین کا انکار کرتا ہے اس پہ اللہ کا غضب ہے، جو اللہ کے رسول اور قرآن کا انکار کرتا ہے اس پہ اللہ کا غضب ہے۔ ہاں اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے، کافر کسی کو مجبور کریں کہ تم اللہ کا انکار کرو یا اپنے دین کو چھوڑ دو، اور وہ بیچارہ مجبور ہو کہ اپنے دین کو چھوڑ دے لیکن دل سے دین پر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کریں گے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں تقسیم ہند کے موقع پہ ایسا ہوا نا کہ سکھوں نے جب حملے کیے ہیں اور مسلمان بھاگے ہیں، بہت سارے شہید ہوئے ہیں، تقریباً کوئی 6 لاکھ کا فگر تو بیان کیا جاتا ہے مسلمان شہید ہوئے جو ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے، اور بہت ساروں کو جو ہے وہ سکھ مسلمان عورتوں کو اٹھا کے لے گئے۔ ظاہر بات ہے وہ مجبوری کی ایک زندگی تھی ان کی، حالات ایسے تھے، قسم پرسی کے حالات تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور پوچھنے والا ہوتا بھی تو بیچارہ ان حالات میں کیا کر سکتا تھا۔ ایسی افراتفری تھی، ایسا ظلم اور ایسی زیادتی تھی۔ تو اب اگر وہ اپنے دل سے مطمئن تھی اور بظاہر جو ہے وہ ان کے جبر کی وجہ سے انہوں نے اپنے کفر کا اظہار بھی کر دیا، تو اللہ کے انشاءاللہ سے وہ مسلمان ہی شمار ہوں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ اصل میں اللہ کا غضب کس کے اوپر ہوگا؟ وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا،
جس نے سینہ کھول کے کفر کو قبول کیا، جس نے ویلکم کیا کفر کو، فعلیہم غضب، میں ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا۔ ایک آدمی مجبور ہے، اس کو مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل لیکن ایمان پہ مطمئن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کریں گے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے۔ ایک بستی تھی بڑی مطمئن، کھاتی پیتی، چاروں طرف سے ڈھیروں رزق چلا آ رہا تھا، اس کا معیشت اس کی فل اپنے جوبن پہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول کو بھیجا، لیکن اس بستی نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ تو اس نے نبی اور رسول کا انکار تو کیا ہی کیا، اللہ کی آیات کا تو انکار کیا ہی کیا، اس نے بیسیکلی اللہ کی نعمتوں کا بھی انکار کر دیا، بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خوف اور بھوک کا لباس ان کو پہنا دیا۔ اس بستی سے کون سی بستی مراد ہے؟ بہرحال مختلف مفسرین کی آراء ہیں۔ بعض مفسرین یہ بھی کہا کہ اس بستی سے مراد مکہ کی بستی ہے۔ بہت مطمئن کھاتے پیتے لوگ تھے، پوری دنیا سے جو ہے وہ حج کے موقع پہ قافلے آتے تھے۔ مکہ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ بنا ہوا تھا، ایک بہت بڑا جو ہے وہ معاش کا، تجارت کا ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ ہب بنا ہوا تھا۔ عیاشی لگی ہوئی تھی قریش کی، پورے عرب میں ان کے قافلے چلتے تھے، کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ ہر قبیلے کا بت تو ان کے پاس یرغمال پڑا ہوا تھا بیت اللہ خانہ کعبہ میں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام معاشی ضروریات پوری کی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، انہوں نے نبی کا انکار کر دیا، کتاب کا انکار کر دیا، قرآن مجید کا۔ تو پھر مکہ میں وہ قحط پڑا کہ ابو سفیان جو ہے وہ چل کے آیا اللہ کے رسول کے پاس، ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے ابو سفیان، کہ آپ کچھ مدد کر دیں، اب تو ہم جو ہے وہ بھوکوں مر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں، جب کسی بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کو بھیجتے ہیں اور وہ بستی جو ہے وہ ایمان نہیں لاتی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی طرح سے بھوک کے عذاب میں اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیتے۔ تو یہ آخری رکوع ہے سورہ نحل کا اور 14ویں پارے کا بھی۔ اس میں اللہ عز و جل نے جو ہے وہ دعوت کے 3 گوشے بیان کیے، دعوت کی 3 ڈائمینشنز۔ ایک یہ کہ اللہ کی طرف تم نے دعوت دینی ہے بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ۔ جسے کہتے ہیں بڑے انٹلیکچوئل لیول پہ آپ لوگوں کو دعوت دیں، بلائیں، اللہ کی طرف پکاریں۔ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کریں، ایسی بات جو دل میں اتر جائے۔ تو ایک لیول ہے دعوت کا، یا ایک ڈائمینشن ہے حکمت، حکیم لوگوں کے اندر، دانشور لوگوں کے اندر، معاشرے کی ایلیٹ کلاس میں دعوت کا کام کرنا۔ ظاہری بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں سوسائٹی کی باغ دوڑ ہوتی ہے نا، یہ ہوتے تو بہت تھوڑے سے ہیں لیکن پورے معاشرے کو چلا رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بھی فوکس کرنا چاہیے، لیکن ان کو وہی فوکس کرے گا جو ان کے لیول کا ہوگا۔ جو سوسائٹی کو چلا رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ بہترین دماغ ہوں گے نا سوسائٹی کا، تو ان کو دعوت دینے والا بھی بہترین دماغ ہونا چاہیے۔ دوسرا کیا؟ عوام الناس ہیں، تو عوام الناس کو کیا؟ اچھی واضح و نصیحت چاہیے۔ تو اچھی واضح و نصیحت سے مراد کیا ہے؟ مثلا قرآن سے کر دی، حدیث سے کر دی، ترغیب اور ترہیب کی جو احادیث ہیں، آیات ہیں، دنیا کی حقیقت بیان کرنے والی جو آیات اور احادیث ہیں ان کو بیان کر دیا، فضائل کو بیان کر دیا، کہ جس سے ان کو موٹیویشن ملے، انسپریشن ملے اور وہ دین پہ عمل کرے۔ تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو دین کا مخالف ہوتا ہے، دینی فکر کا مخالف ہوتا ہے، جھگڑالو قسم کا طبقہ، اس نے سمجھنا نہیں ہے، بالکل سمجھنا نہیں ہے، وہ سمجھنے کے موڈ میں بھی نہیں ہے۔ آپ اس کو لاکھ جواب دے دیں، وہ آپ کے جواب پہ کان نہیں دھرے گا، ایک اور سوال داغ دے گا، وہ آپ کے جواب پہ غور ہی نہیں کرے گا۔ اس نے غور کرنے کے لیے سوال ہی نہیں کیا، اس نے اصل میں آپ کو گرانے کے لیے سوال کیا تھا۔
تو ان کے بارے میں کیا کہا، وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے اچھے طریقے سے آپ کیا کریں، مجادلہ کریں، اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے. جیسے یہود النصارہ آپ ماننے والے ہیں، کوئی نہیں مانیں گے، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ کچھ ایمان لے آئیں تو لے آئیں، نہیں مانیں گے. شیطان نے ان کو پکا کیا ہوا ہے اپنے افکار اور اپنے نظریات کے اوپر، تو وہاں کیا، وہاں پھر مجادلہ کریں، لیکن احسن مجادلہ ہونا چاہیے. یہ نہیں جیسے ہمارے ہاں شروع ہو گیا ایک دوسرے کو گالم گلوچ، ایک دوسرے کی شخصیت کو مس کرنا، نہیں. تو یہ 3 لیول ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ایلیٹ کلاس میں، ایک خاص طبقے میں، انٹلیکچوئل لیول پہ. دوسرا عوام الناس میں، اچھی واضح نصیحت، اچھے وائز پیدا کرنا ہے جو دل کی تاروں کو چھیڑ دیں، جذباتی انداز میں گفتگو کریں. جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو جذباتی گفتگو پسند نہیں آتی، ان کے سامنے کریں گے تو اٹھ کے چلے جائیں گے کہ یار کوئی معقول بات کرو، کوئی لاجیکل بات کرو. تو ہر قسم کے لوگ ہیں نا، ہر مزاج کے لوگ ہیں. اور ایک وہ ہیں جو کہ ہیں آپ کے مخالف، مد مخالف ہیں، آپ کی فکر کو گرانے میں لگی ہوئی ہیں، تو ان کے ساتھ تو مجادلہ ہوگا نا. انہیں آپ کیا واض و نصیحت کریں گے، آپ ان کو واض کریں گے تو وہ تو آپ کا مذاق ٹھٹا اڑائیں گے. ان کے ساتھ پھر مجادلہ ہے کہ انہیں ایسے مسکت جواب دو کہ وہ جیسے قرآن کا فبوہت الذی کفر ہے، بالکل مبہوت ہو رہ جائے، پریشان ہو کے رہ جائے، اس کی زبان گنگ ہو جائے، اس کی زبان کنگ ہو جائے، تو اس کو چپ لگ جائے. یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے. تو ہمارے یہاں مدارس میں خیر مناظرہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ کافی عرصہ پڑھایا جاتا رہا، لیکن وہ تو یہ ہے کہ بین المسالک کی مناظرہ ہوتا رہا. اصل میں تو یہ تھا کہ جو عالمی مذاہب ہیں خاص طور پہ، اس کے جو بڑے بڑے گرو ہیں، جو بڑے بڑے پادری ہیں، جو بڑے بڑے ربی ہیں، جو بڑے بڑے پنڈت ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی بیٹھک کرتے، ان کے ساتھ کوئی دلائل کے ساتھ جو ہے وہ مباحثہ کرتے اور ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے. تو یہ کرنے کا کام تھا. تو بہرحال یہ 14ویں پارے کا ہمارا خلاصہ تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیکی ہم یہ رمضان کی راتوں میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے اور ہمارے آباء و اجداد کے لیے، ہمارے والدین کے لیے جو اللہ کے پاس پہنچ گئے یا جو اس دنیا میں ہیں، اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور ہماری آنے والی نسلوں کو جو قیامت تک آنے والی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو امن اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے. ہمیں اور آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچائے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جتنی بھی ہماری آنے والی نسلیاں سب کا ہمارا اور ان سب کا ایمان کے اوپر خاتمہ فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ایسے اکٹھا کرے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے یہاں دنیا میں اکٹھے ہوئے ہیں. بہت بہرحال فتنے ہیں، بہت آزمائشیں ہیں. اس آزمائش کے دور میں اللہ کے رسول نے کہا کہ دین کے اوپر عمل کرنا ایسے ہوگا کہ جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ جو دین کے 10ویں حصے پہ جو ہے وہ عمل کریں گے تو لیکن ان کا 10ویں حصے پہ جو عمل ہوگا وہ میرے صحابہ کے عمل کے برابر ہوگا. تو یہ ہم اس زمانے میں ہیں. بہرحال اس زمانے میں نیکی کرنا یہ بہت مشکل ہے. بس اللہ تعالیٰ اللہ من رحم ربی، جس پہ اللہ کا کوئی رحم ہو جائے، جسے اللہ تعالیٰ کی کوئی توفیق دے دیں تو وہی کوئی نیکی کر سکتا ہے. تو یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم یہ نیکی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نیکی کروائی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہماری امید ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان حالات میں ہمیں قرآن کے لیے کچھ وقت نکالنے کی توفیق دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے لیے، اپنی کتاب کے لیے جمع کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں جنت میں بھی اسی طرح سے جمع کرے. آمین. صدق اللہ العظیم.